والسلام على سيد الأنبياء شمس الضحى بدر الدجى نور الهدى منبع الجود والعطاء. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. والصلاة والسلام عليك يا رسول الله. دوشی پڑھیے، سارے پڑھیے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبہ یا سیدی یا حبیب اللہ. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. تمام تعریفیں، حمد و ثنا اللہ جل جلالہ کے لیے. درود و سلام نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم احمد مصطفیٰ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات والا صفات کے لیے حمد و صلوات کے بعد، حضرات علماء کرام، حاضرین و سامعین، بالخصوص حضرت صاحبزادہ قاضی سلطان محمود صاحب اور حضرت علامہ ارشد رضوی صاحب، دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے سجائی گئی اس خوبصورت بزم میں اور آپ حاضر ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام کی مختلف شانیں مختلف انداز میں قرآن پاک میں بیان فرمائی. سبحان اللہ. ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ. فرمایا محبوب، یہ اللہ کی کیسی رحمت ہوئی کہ آپ اپنے غلاموں کے لیے نرم دل ہو گئے. یہ اللہ نے آپ کے غلاموں پہ خاص رحمت فرمائی ہے کہ آپ ان کے لیے نرم دل ہو گئے. وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. فرمایا اگر آپ سخت مزاج اور سخت دل ہوتے تو یہ غریب آپ کے پاس سے بکھر جاتے، یہ چلے جاتے. اس کا سادہ مفہوم یہ بھی کر لیں کہ پھر یہ کدھر جاتے. اے محبوب، یہ اللہ کی رحمت ہوئی کہ آپ ان کے لیے نرم دل. انسان کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا ہے تو اس کے ساتھ میں کچھ دکھ بھی اللہ نے لگا دیا. ایسے لوگوں کو سمجھ نہیں آتی، حالانکہ دکھ بڑے اچھے ہوتے ہیں. سکھی آدمی تو کعبے جا کے بھی نہیں روتا، وہ تو کعبے جا سکھی جو ہوتا ہے اس کے تو وہاں جا کے بھی آنسو نہیں نکلتے، اور جو دکھی ہوتا ہے نا وہ تو مسجد میں آ کے پہلا سجدہ کرتا ہے تو رو پڑتا ہے. اس لیے اقبال نے کہا تھا کہ نہ بچا بچا کے تو رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز. یہ ٹوٹ جائے تو یہ پسند ہے اللہ، اتنا نہ بچا کے رکھ. انسان کے ساتھ نا کچھ دکھ لگے ہوتے ہیں. جب آدمی دکھی ہوتا ہے نا تو اسے نا ہر وقت اپنی اس تکلیف کا احساس رہتا ہے جو اس کے ساتھ وابستہ ہوتی ہے. لوگ جہاد کی بات کرتے رہیں، لوگ تبلیغ کی بات کرتے رہیں، لوگ کوئی اور بات کرتے رہیں، لیکن جس کے گھر میں بیٹی جوان ہے نا اور رشتہ نہیں مل رہا، اس کی ساری سوچ وہاں جم جاتی ہے کہ یا اللہ پہلے یہ میری بیٹی رخصت ہو جائے تاکہ میں آزاد ہو جاؤں، مجھے آسانی ملے. جو آدمی جس نے قرض دینا ہوتا ہے،
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا، حضور فرماتے ہیں کہ یہ جو مقروض ہوتا ہے نا، یہ بنیادی طور پر قیدی ہوتا ہے۔ اللہ کرے آپ حضور کی حدیثیں پڑھنے لگیں تو آپ کو یوں لگے گا کہ جیسے نا یہ سرکار ساری باتیں میرے ساتھ ہی کر رہے ہیں، ایسے لگے گا، محسوس ہوگا کہ ساری باتیں میرے ساتھ ہو رہی ہیں۔ اللہ نہ کرے کسی پہ قرضہ چڑھے، لیکن جو مقروض ہے وہ اس بات کو سمجھے کہ نبی پاک نے فرمایا جو مقروض ہوتا ہے نا وہ قیدی ہے، وہ بیچارہ قیدی ہے، اس کی کوئی مرضی نہیں، وہ کہیں جا نہیں سکتا، وہ ہر وقت پریشان ہے، اس کے پیچھے لگا ہوا ہے۔ تو مقروض آدمی کو ہر وقت قرضے کی فکر رہتی ہے، ہر وقت بیمار کو ہر وقت بیماری کی تکلیف لگی رہتی ہے، بے اولاد کو فکر رہتی ہے کہ اللہ اولاد دے۔ اقبال کے سامنے ایک مولانا ایک بھوکے آدمی کو دین سکھا رہے تھے، اس کو بھوک لگی ہوئی تھی۔ ہمارے تو خیر محفل بڑی عمدہ ہیں، اب تو بڑے سیانے ہیں، سنیے تو اشتہار پہ لکھ دیتے ہیں کہ لنگر کا بھی بندوبست ہے، یہ بڑے سمجھدار ہیں، اشتہار پہ لکھ دیتے ہیں، پہلے سے تیاری ہوتی ہے اور بار بار اعلان ہوتا ہے کہ جانا نہ لنگر بھی ہے۔ لیکن اقبال کے سامنے مولانا خطاب کر رہے تھے کہ جو سامنے بیٹھا تھا اسے بھوک بڑی لگی، تو وہ سوچ رہا تھا کہ ایک روٹی مل جائے۔ آپ کو پتہ ہے کہ شدید بھوک لگی ہو تو ہمارے فقہا کہتے ہیں کہ جماعت چھوڑ دو، پہلے روٹی کھا لو، ایسا نہ ہو کہ تم نماز بھی توجہ سے نہ پڑھ سکو۔ تم یہ انسان کی فطرت ہے نا، جس چیز کی اسے حاجت ہوتی ہے وہ پہلے فارغ ہو جائے۔ شدید پخانے اور پیشاب کی حالت میں نماز پڑھنا بھی مکروہ ہے، آپ فارغ ہو لیں، وضو کر لیں، تسلی سے نماز پڑھیں تاکہ آپ فارغ تو ہوں۔ تو اقبال کہتے ہیں کہ میرے سامنے نا درس دے رہا تھا اور سامنے والے بندے کو بھوک لگی ہوئی تھی، تو میں نے اسے کہا کہ اس فاقہ کش کو درس شریعت سے کیا غرض، اس کے شکم کی آپ کو تو روٹی چاہیے۔ اس نے کہا مولانا اس بیچارے کو آپ کی کوئی سمجھ نہیں آ رہی، اس کو لگی ہے بھوک، پہلے روٹی کھلا لو تاکہ اس کا ذہن حاضر ہو جائے، پھر اگر آپ بات کریں گے تو اس کی سمجھ میں آئے گی، سمجھ نہیں پائے۔ آپ نماز پڑھنے آئے ہوں اور آپ کو فکر ہونا کہ باہر نکلنا ہے، تو پھر میں نے باہر نکل کے تو فیس آج بچوں کی جمع کرانی ہے، بیل بھی آیا ہوا ہے، بندہ غریب ہو تو وہ نا نماز سے زیادہ وہ وہاں الجھا رہتا ہے، یا اس نے بیل۔ خیر ہمارے ہاں تو کم تو نہیں لیکن کافی لوگوں کے پاس پیسہ آ گیا، وہ جب سے پیسہ زیادہ ہے تو تبصرے بھی زیادہ ہو گئے، عدالت نے کیا کہا ہے، وکیل نے کیا کہا ہے، فلانے کو پھانسی ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے، یہ ساری بحثیں چونکوں میں تب ہونے لگی ہیں جب روٹی لوگ پیٹ بھر کے کھانے لگے۔ ورنہ جو آدمی غریب ہے نا آج بھی مجبور ہے، وہ رات کو بیٹھ کے اخباروں پہ تبصرے نہیں کرتا، وہ تو بیچارہ کہتا ہے اپنی بیوی سے کہ کیا حال ہے صبح کا، تو وہ کہتی ہے صبح جو آپ گھی لائے تھے وہ ختم ہو گیا، تو صبح بچوں نے اسکول جانا ہے تو ان کے پراٹھوں کے لیے گھی کوئی نہیں میرے پاس، تو وہ تو ساری رات اس فکر میں رہتے ہیں۔ لیکن جب آدمی پیٹ بھر کے کھاتا ہے پھر تبصرے کرتا ہے۔ انسان کے ساتھ چھوٹے چھوٹے دکھ ہوتے ہیں، کمزوریاں ہوتی ہیں، اسے تکالیف ہوتی ہیں، اگر اس کی وہ تکلیفیں دور کر دی جائیں نا تو پھر اس کو اگر آپ کو سبق پڑھائیں، کو نصیحت کریں، کو وصیت کریں تو وہ چیز اس کو نفع دے گی۔ میرے محبوب کریم علیہ السلام نا خالی واز نہیں فرماتے تھے بلکہ خیال کرتے تھے کہ میرے کس غلام کو میری کہاں ضرورت ہے۔ حضور چھوٹی چھوٹی چیزوں کا خیال رکھتے ہیں، کہاں کس کو کتنی حاجت ہے اس کا خیال کیا جاتا، جہاں جس کی ضرورت ہوتی مدینے والے محبوب اس کی ضرورت کو پورا فرمایا جاتا۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، کہا محبوبی اللہ کی رحمت ہوئی ہے کہ آپ ان کے لیے نرم دل ہو گئے، آپ ان کے لیے نرم۔ ہمارے ہاں نا ہم لوگوں سے تعلق رکھتے ہیں، شادی بیاہ میں بھی آتے ہیں، تعلق رکھتے ہیں ہم لوگوں سے، میری بات پہ غور کرنا میں کیا کہنے لگا ہوں، ہم لوگوں سے تعلق رکھتے ہیں پر لوگوں کا خیال نہیں رکھتے۔ اللہ آپ کو جزا دے، وہ میرے لیے نام ہو گیا کہ آپ بزرگ ہیں، اب آپ اپنی اپنی جگہ پہ بیٹھیے، یہ بھی تھوڑا سا پاس رکھ لیں، لینے نہیں جاتی دفعہ آپ سے، اٹھا لیں، پیروں میں نہیں ہے۔ ہم تعلق رکھتے ہیں پر ایک دوسرے کا خیال ہے، ہمیں پتہ تو ہونا چاہیے نا۔ وہ کسی دانشور نے کہا تھا کہ پڑوسی کی بیوی کی اور بچوں کی حرکتوں پر تو ہماری نظر ہوتی ہے پر ان کے فاقے پہ نظر نہیں ہوتی،
ان کی ضروریات پر ہماری نظر نہیں ہوتی. نبی پاک علیہ السلام چھوٹی چھوٹی چیزوں کا خیال رکھتے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں حاضری خدمت ہوا تو میں پریشان تھا. سبحان اللہ. اب میں تو یہ کہتا ہوں کہ یار میرے پاس آؤ سیدھا سیدھا مجھ سے دین سیکھو، لیکن اگر تمہاری کوئی ضرورت کا مسئلہ ہے تو لوگ بھی مجھے مشورہ دیتے ہیں کہ پیر صاحب آپ ان کاموں میں نہ آئیں. اور پیر صاحب بھی کہتے ہیں کہ اس کا ذاتی معاملہ ہے. اور بھائی اس کا ذاتی معاملہ ٹھیک ہوگا تو وہ دینی معاملات میں آگے بڑھے گا. حضرت سلمان فارسی نے پریشان ہو کے بارگاہ عالی مرتبت میں حاضری دی تو حضور نے فرمایا کیا ہے؟ عرض کی حضور میرا مالک مجھے تنگ کرتا ہے. فرمایا بات کر اس کے ساتھ، کیا لے گا تجھے چھوڑ دے گا؟ جانا بات کر اس کے ساتھ. واپس آ کے عرض کی حضور وہ نہیں مجھے چھوڑنا چاہتا. کیوں کا اس نے بات اتنی بڑی کر دی ہے. نبی پاک نے فرمایا وہ کیا؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، وہ کہتے ہیں 300 درخت کھجوروں کے، اور وہ پھل دیں پک جائیں اور کھجور کی گٹھلی کے برابر سونا دو گے تو پھر آزاد کریں گے. تو حضور کہاں سے آئیں گے 300 درخت اور کھجور کی گٹھلی کے برابر سونا؟ یہاں تو لوگ رات کو پیٹ پہ پتھر باندھ کے سوتے ہیں، کتنا کچھ آئے گا. حضور فرمانے لگے اس نے تو کچھ بھی نہیں مانگا، اس نے تو کچھ بھی نہیں مانگا. جا اسے جا کے کیا وعدے پہ پکا رہے، اسے جا کے کیا وعدے پہ پکا رہے. جو اس نے کہا ہے نا وہ مسئلہ اس کا حل میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا. پھر دریا بہا، اللہ کرے اعلیٰ حضرت کو ہم سمجھنا شروع کر دیں. آمین تو کہہ دیں. اس نے کہا تھا یا رسول اللہ قطرہ دیں تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نبی پاک نے کہا یہ دریا بہ رہا ہے، جتنا اٹھایا جاتا ہے اٹھا لے. میرے کریم سے گھر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں. در، یہ لفظ دربے نہیں ہے، یہ در الگ ہے اور بے بہا الگ ہے. در بے بہا دیے، موتی دیے ہیں اور بے بہا دے دیے. میرے عزیز حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں نبی پاک نے فرمایا کہ اسے کوئی جگہ بتائے کہاں درخت لگے. باقی کتابوں میں الگ الگ روایت بھی ہے، پر طبقات ابن سعد میں حضرت عمر فاروق کی حدیث عرض کرتا ہوں ان کی روایت. آپ فرماتے ہیں کہ 300 درخت اس نے کہے تھے سنو، یہاں تو ہم کسی کے کام آنا نہیں چاہتے، ہمارا مزاج نہیں، ہمارے بڑے خزانے ہیں پر ہمارا مزاج مان گیا، لینے کی عادت پڑ گئی، دینے کا مزاج نہیں ہم رکھتے. حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں اس نے 300 درخت کہے تھے، اس میں سے 299 درخت میرے نبی نے اپنے دست مبارک سے لگائے. یہاں تو میرے ہاتھوں کو مٹی لگتی ہے جھاڑو دیتے ہوئے. نبی پاک نے، آپ میری بات پہ غور کریں، یعنی رسول کریم نے دست مبارک سے لگایا. فرماتے ہیں ایک میں نے لگایا تھا اسے خالی نہیں آیا. حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں نے لگایا تھا تو نبی پاک نے اسے بھی اکھیڑ کے دوبارہ لگایا. اور میں لوگ بھی 300 درخت تیرے پھل والے پاک کے تیار ہو گئے. اب میرے رسول پاک نے حضرت حارثہ بن نعمان سے کہا کہ کھجور کی گٹھلی کے برابر سونا تم لاؤ. کہتے ہیں سارے بندوبست میرے نبی نے کرا کے دیے سارے. اب حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ میرا مسئلہ حل ہو گیا. توجہ ہے میری بات پر؟ نہیں، صحیح کر کے توجہ کریں. جن کو مطلب ویڈیو والا ویڈیو دے ہی دے گا، آپ کا واقف ہے کہ نہیں؟ تو آپ کیوں تکتے ہیں سارے ویڈیو بنا بنا؟ تک جائیں گے آپ، مجھے آپ کا احساس ہوتا رہتا ہے. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. میری بات پہ توجہ فرمائیں. ساری مسجدیں پیاری اور ساری مسجدوں کے نام ہی پیارے، اور آپ کی مسجد کا بھی کیا شاندار ہی نام ہے، سنی رضوی جامع. کیسا انوکھا ماشاءاللہ. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. عزیز دوست بات پہ غور کرنا. حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں یہ بھی میرا مسئلہ میرے نبی پاک نے. پھر ایک دفعہ کسی شخص سے کوئی بات ہو گئی تو میں نے مجھ سے کچھ کہا، اس نے بھی مجھے کچھ کہا. تو کہنے لگا تیری تو برادری کوئی نہیں، اپنا دوسرا گھر تو بتا، مدینے میں ہے کوئی؟ تو میں پریشان ہو گیا. یعنی مجھے آزادی حضور نے کرا دی، پر ایک دکھ میرا رہ گیا تھا کہ میں مدینے میں اکیلا تھا. فارس سے آیا تھا نا. کہتے ہیں رسول پاک نے میرا بازو تھاما، ممبر کے قریب کھڑا کیا اور پھر بازو فضا میں بلند کر کے کہا لوگوں کو کیا ہو گیا ہے؟ سلمان سے اس کی برادری پوچھتے ہیں. اور میں اس سے نہ پوچھو، مجھ سے پوچھو. سلمان منا اہل البیت. فرمایا میں نے اسے آج سے اپنے خاندان میں شامل کر دیا. اس کی بہن کا نام گویا فاطمہ الزہرا ہے، بھائی کا نام علی المرتضیٰ ہے، اور اگر اس کی ماں کا نام پوچھنا ہوا تو خدیجہ الکبریٰ ہے.
اور اگر کوئی باپ کا تعارف پوچھے تو محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم نہ پتہ کیا کرتے ہیں، سطحی سا رشتہ رکھتے ہیں، سطحی سا تعلق ہوتا ہے ہمارا۔ بلکہ آپ ناراض نہ ہوں، میرے وطن میں تو اب نوجوان کہتے ہیں کہ میں تو کام کے لیے نا کسی جانور کا نام لیتے ہیں، میں تو لینا بھی نہیں چاہ رہا، کہتا میں تو جانور کو بھی باپ بنا لیتا ہوں۔ اتنی اخلاق سے گیری بات کریں گے لوگ، اتنے نیچے اتریں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ خیال ہے، اس کو کہاں میری ضرورت ہے، کہاں حاجت ہے۔ اگر آپ کسی کا مسئلہ حل دیکھیں نا یار، عجیب بات ہے نا کہ سیٹھ صاحب خود بڑے شاندار کپڑے، میں یونیورسٹی میں گیا تھا تھوڑے دن پہلے، تو بچہ مجھے کہنے لگا پیر صاحب میرے دل میں کچھ سوالات آتے ہیں اور اس لیے نہیں پوچھتا کہ لوگ مجھے گستاخ ہی نہ کہنا شروع کر دیں۔ تو میں نے کہا چلیں، میں کیونکہ چھوٹا مولوی ہوں تو مجھ سے پوچھ لیں، میری جیب میں فتوے تھوڑے ہی ہوتے ہیں، آپ مجھ سے پوچھ لیں میں بتا دیتا ہوں۔ تو وہ کہنے لگے کہ حضرت صاحب، ایک ٹیچر مجھے کہتا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کے زمانے سے نا زمانے میں غلامی ختم نہیں ہوئی تھی، غلامی ابھی باقی تھی، غلام حضور کے زمانے میں بکتے تھے، خریدے جاتے تھے۔ تو اگر حضور نے بھی غلامی ختم نہیں کی تو پھر ختم کیسے ہوگی؟ میں نے کہا پتر یہ تو نے سوال کر کے فائدہ کیا ہے، اگر ایک سیٹ کا نام ہی بدل دیا جائے، جس کو آپ پی اے کی سیٹ کہتے ہیں وہ پی اے کی سیٹ رہے ہی نہ، پھر آپ کا کیا خیال ہے؟ کہنے لگے وہ کیسے؟ میں نے کہا نبی پاک علیہ السلام نے جو غلاموں کے حقوق بیان کیے ہیں وہ سمجھو نا۔ ایک حدیث پڑھتا ہوں سمجھنا، ہم لوگ زیادہ توجہ نہیں کرتے۔ اب گلوبل ولیج بن گئی، یہ سارے اعتراض کافر اب اٹھا کے لا رہے ہیں۔ آپ کو یہ جواب یاد ہونے چاہیے تاکہ آپ کی سمجھ میں آئے۔ اب تو آپ کی جیب میں ہے نا سارا کچھ، تو سمجھ لیں گے اعتراضات کے ان کے جوابات پہلے۔ اور میں نے کہا یار سننا، رسول پاک نے غلامی ختم نہیں کی پر غلامی کو عزت اتنی زیادہ دے دی، غلامی کو وقار اتنا مل گیا کہ غلامی رہی نہیں۔ ایک حدیث سنیں ابو داؤد شریف کی، نبی پاک علیہ السلام نے غلاموں کے حقوق، جو بڑا لیبرل بنتا ہے نا آدمی، بڑا مسٹر بنتا ہے، اس نے بھی اپنے گھر میں ملازم رکھے ہوئے ہیں، اس سے ذرا پوچھیں کہ یہ صرف ایک بات حضور کی۔ نبی پاک نے فرمایا غلاموں کے حقوق کے حق میں، فرمایا جس طرح کا خود کھاؤ اسی طرح کا غلاموں کو کھلاؤ۔ آؤ میدان میں کرو ہمارے ساتھ بات، غلامی رہتی ہے۔ فرمایا جس طرح کا خود کھاؤ اس طرح کا غلاموں کو، اور جس طرح کا خود پہنو اس طرح کا غلاموں کو پہناؤ۔ اور تیسرا جملہ حدیث کا حضور نے فرمایا انہیں کو مشقت والا کام نہ بتانا، اور اگر بتا لینا تو پھر کام میں ان کا ہاتھ بھی بٹانا۔ غلامی رہ گئی۔ غلاموں کو کوئی مشقت والا کام نہ بتانا، بتا دو تو پھر ان کا ہاتھ بھی۔ تو یار آپ کہاں بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں؟ حضور نے غلاموں کو وہ شان دے دی کہ غلام رہے ہی نہیں۔ اور پھر ہم تو خالی تقریریں کرنے اور سننے والے لوگ ہیں نا، صحابہ عمل کرنے والے۔ حضور نے فرمایا جیسا خود کھاؤ غلاموں کو بھی۔ ہم نے ناراض نہیں ہونا میری بات پہ، جو صاحب حیثیت ہے جن کے گھر میں ماسی آتی ہے، پھوپھی آتی ہے کام کرنے والی، ویسے اسے تازہ پکا سالن دیتے ہیں کہ پرسوں کا پڑا ہوا دیتے ہیں؟ جب جاتی ہے کام ختم کر کے تو جو آج پکا ہے وہ دیتے ہو کہ جو پرسوں کا پڑا ہوا ہے؟ اسے کون سے کپڑے دیتے ہو؟ پہننے کو، بلکہ ہمارے تو بازاروں میں کپڑے دو قسم کے ہم لینے جاتے ہیں، ایک پہننے والے، ایک دینے دلانے والے۔ وہ دینے دلانے والے کون سے ہوتے ہیں؟ جو پہننے والے نہیں ہوتے۔ یہ مزاج اہل اسلام کا، صحابہ اس پہ عمل کرتے ہیں۔ امام غزالی نے لکھا ہے، مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے غلام کو ساتھ لیا، فرمایا چل پتر تھوڑی خریداری نہ کر لیں؟ اس نے تو حضور کر لیتے ہیں، کہتے ہیں مجھے شیر خدا بازار لے گئے، 2 جوڑے خریدے قدر کے، ایک مہنگا تھا ایک سستا تھا۔ غلام کہنے لگا میں سمجھ گیا کہ مہنگا آقا کا ہے اور سستا غلام کا ہے۔ میں غلام تھا، اٹھائے دونوں جوڑے میں نے، جب گھر آئے چوک آیا جہاں سے حضرت علی نے اپنے گھر جانا تھا، میں نے اپنے گھر جانا تھا، تو مولا علی فرمانے لگے وہ میرے والا مجھے دے دو اور تم جاؤ۔ پکی بات تھی کہ مہنگا آقا کا، پیسے دونوں کے حضرت علی نے دیے تھے، فرماتے وہ میں نے مہنگا جوڑا قیمتی جوڑا حضرت علی کو فرمایا، تو مولا علی فرمانے لگے یہ تو نہیں تھا میرا تو وہ دوسرا ہے۔ اللہ کرے آپ سویرے عمل بھی کریں اس میں۔
اللہ آمین تو کہہ دیں. اب لاجک دیکھو، فلسفہ دیکھو، بات سمجھانے کا انداز دیکھو. حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے کہنے لگا یہ میرا ہے، تو وہ کیا کہتا ہے؟ ایک فلسفہ اس نے بیان کیا اور ایک جواب شیر خدا نے دیا. حضرت علی فرمانے لگا یہ کیوں میرا ہے؟ جی وہ کہنے لگا یہ آپ آقا ہیں، میں غلام ہوں، تو لہذا میں کہا آپ کا سستا میرا. تو حضرت علی کہنے لگے پتر تو یہ ترجمہ نہ کر، تو میرے والا کر دوں. اس نے کہا حضور آپ کے والا کون سا ہے؟ فرمایا میرے والا ترجمہ یہ ہے کہ میں بوڑھا ہوں تو جوان ہے. میرے والا ترجمہ کرنا تم، میں بوڑھا ہوں اور تو لہذا جو بوڑھے ہوتے ہیں وہ تو سادے کپڑوں میں بھی گزارا کر لیتے ہیں، تو جوان آدمی ہے، مہنگا سوٹ ذرا تیرے اوپر سجے گا، ذرا تیرے اوپر بنے گا. غلام کہتا ہے میں رو پڑا اور میں نے رو کے عرض کی حضور یہ شانیں کہاں سے ملتی ہیں؟ تو شیر خدا کہنے لگے مدینے والے رسول سے ملتی ہیں. نبی پاک نے سوچ دیا کس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا، یہ کس نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا، یہ کس کی حکمت نے یتیموں کو کیا در یتیم اور غلاموں کو دنیا بھر کا مولا کر دیا. میرے عزیز بات کو سمجھیں، رسول کریم نہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کا خیال رکھتے، احساسات کا خیال رکھتے، جذبات کا خیال رکھتے. ہمیں تو بس اتنی فکر ہوتی ہے کہ میں راضی ہوں کہ نہیں، میں راضی. میں نے ابھی نا مسجد میں آتے ہوئے دوستوں سے عرض کیا کہ نہ چاہیے یار نعرے نہ ہی لگائیں تو آپ کی مہربانی. کیوں بلا میں اس بات کو سمجھتا ہوں کہ جب وہ دم پہل میں بندہ آتا ہے تو کچھ بندے گرتے بھی ہیں، کچھ بوڑھوں کی بے ادبی بھی ہوتی ہے، تو ہمیں اپنی اوقات کا تو پتہ ہی ہے نا ہم کیا ہے. تو یہ رویہ درست نہیں. اور ویسے بھی میرا خیال ہے اجمل قاضی سے زیادہ نبی پاک کی نعت کی عزت ہے. کیا ضرورت ہے؟ میں نے کہا چپکے سے لے رہے کسی کونے سے، کیا ہے جیسے ہمیں اپنی چیزوں میں سنجیدگی، ایک دوسرے کا خیال کریں. اور میں نے بڑا پہلے ایک دوست سے میں نے کہا تھا یاد رکھنا کسی کو عزت وہ دیتا ہے جس کے اپنے پاس ہوتی ہے، جس کے پاس نہ ہو وہ کسی کو دے سکتا. اگر آپ کے پاس ہے تو کسی کو دیں گے، 10,000 ہے تو کسی کو دو گے. تو جب آپ دیکھو نا کوئی بندہ کسی کی عزت کر رہا ہے تو سمجھ لو یہ بڑا عزت والا ہے. میرے نبی پاک علیہ السلام چھوٹی چھوٹی چیزوں کا خیال کرتے، احساس کرتے. اگر آپ کو میری باتوں میں سمجھ آ رہی ہے تو میں آگے بڑھوں تھوڑا سا. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. تو ویڈیو سے پیچھے بیٹھے ہیں یہ بھی ہمارے ساتھ ہیں کہ علیحدہ جلسہ ان کا. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. وہ ہاں نہ ہی نہیں کرتے کسی بات میں، پیچھے بیٹھے نا. اللہ آپ کو آپ ہنسے ہیں تو اللہ نے مجھے اجر دیا، آپ کے مسکرانے سے بھی فائدہ ہوا ہے. آپ بھی ذرا ہماری بات پر توجہ سنیں. بڑی خوبصورت بات، بڑی خوبصورت. میاں صاحب کو نا یہ تو خیال ہوتا ہے کہ ذرا میری بیگم میری ہر بات میں میرا خیال کرے. جب میں اندر جاؤں تو 2 بندے پانی لے کے کھڑے ہوں دروازے کے سامنے، ایک تولیے والا کھڑا ہو اور کھانا جناب تیار ہو، اور اس کے باوجود بھی وہ بیگم کو کہتے ہیں کہ تو جنت میں تب جائے گی جب میں راضی ہوں. اس کے باوجود وہ حدیثیں یاد کر کے جاتے ہیں اپنی مرضی کی. میری بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ لیکن اس کے جذبات کیا ہیں، اس کے احساسات کیا ہیں. ایک صاحب مجھے ایک دفعہ کہنے لگے کہ آج کل تے یہ لڑکے جو ہیں نا یہ تو بالکل دیکھو جی بیوی کے باپ کو بھی ابا جی کہہ رہے، اس کی ماں کو بھی امی کہہ کے پکارتے ہیں. یہ بات دیکھو جی کیا حالات ہو گئے. تو میں نے کہا یہ تو بالکل ہے حدیث کے مطابق ہے، یہ تو نبی پاک نے فرمایا ہے، حضور نے فرمایا تیرے 3 باپ ہیں. یا رسول اللہ کون سے؟ فرمایا کہ جس نے تجھے جنم دیا، ایک جس نے تجھے سبق پڑھایا، اور تیسرا وہ جس نے تجھے بیٹی دے کے اپنا بیٹا بنایا. یہ اس میں کون سی کمزوری آ گئی؟ یہ کون سا آپ کے چودھری صاحب کے مزاج کے اور آپ کی طبع مبارک کے خلاف بات چلی گئی؟ صاحب کہاں کھو گئے؟ میرے نبی کریم علیہ السلام کس پہلو کا خیال کرتے؟ ایک دن گھر میں بیٹھے بیٹھے نا جو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑی نرالی بات کی میرے کریم نے. حضور مسکرا کے فرمانے لگے عائشہ ایک بات کروں، آج تو بڑا مسکرا رہی ہے، میرا بھی موڈ بڑا اچھا ہے. یا رسول اللہ حکم کریں. فرمایا میں تمہیں بتاؤں جب تو راضی ہوتی ہے تب بھی مجھے پتہ چل جاتا ہے، اور جب تو ناراض ہوتی ہے تو پتہ مجھے تب بھی چل جاتا ہے. احساس دیکھیں کہاں تک حضور سوچتے اور خیال فرماتے.
جناب عائشہ فٹافٹ عرض کرنے لگی حضور مجھے میری ماں روئے گی، آپ کیا بات کر رہے ہیں، میں اور آپ سے ناراض تھا۔ میں چل عائشہ میں بتانے لگا ہوں تو مان جائے گی، تو کرتی ہے ایسا؟ یا رسول اللہ نہیں نہیں میں راضی ہوں، تو میں سن تو صحیح نا، حضور حکم کریں۔ تو محبوب فرمانے لگے جب تو ہوتی ہے نا ناراض، تیری عادت ہے قسم اٹھانے کی، اور جب تو ہوتی ہے ناراض تو پھر تو کہتی ہے مجھے ابراہیم کے رب کی قسم، اور جب تو مجھ سے راضی ہوتی ہے تو کہتی ہے مجھے محمد عربی کے رب کی قسم۔ نام تو وہاں بھی اللہ کے خلیل کا ہی لیتی ہے، میرے جد اعلیٰ کا ہی لیتی ہے، پر جب تم ناراض ہوتی ہے تو کہتی ہے مجھے ابراہیم۔ حضرت عائشہ مسکرائیں، اٹھ کے قدموں میں بیٹھ گئی، کہنے لگی سونیا تیرے قربان جاؤں، اتنا بھی کوئی خیال رکھے گا تو میرے جملوں کا بھی بڑا شناسہ ہو گیا۔ حضور اتنی شناسائی کہ جملوں تک کا خیال رکھنا، لفظوں کو تول اور ناپ کے رکھنا، یعنی اتنا خیال کرنا، تیری صورت تیری سیرت زمانے سے نرالی ہے، تیری ہر ایک ادا پیارے ادائے بے مثالی ہے۔ کہ حضور قسم مجھے اللہ کی عزت کی، بالکل اسی طرح ہی ہے۔ جب ذرا کسی اور اہلیہ کو وقت دیتے ہو نا اور زوجہ کے پاس، تو پھر میں کہتی ہوں مجھے ابراہیم کے رب کی قسم، اور جب میرے اوپر شفقتیں زیادہ برستی ہیں تو پھر میں کہتی ہوں مجھے محمد مصطفیٰ کے رب کی قسم۔ میری بات کو آپ سمجھیں، کسی کے ہمیں تو بہت غرض ہے کہ نہ میری کو نیند خراب کرے، نہ ماں بدولت کو کوئی تنگ کرے، بس میں سکون میں رہوں، خدا مجھے ایسی خدائی نہ دے کہ اپنے سوا کچھ دکھائی نہ۔ ہم اس قدر زیادہ سکون لیں۔ یار ایک بات تو بتاؤ، جس آدمی کو پہرے دار کھڑا کر کے آرام سے سوتے ہو وہ بھی تو انسان ہی ہے نا، کبھی احساس کیا ہے اس کا کیا حال ہوگا؟ اس آدمی کو آپ نے ڈیوٹی لگائی کھانا پکانے کی، باورچی رکھا، اور کبھی اس سے مرچ بڑھ گئی تو آپ وہ جو آپ ایک خطبہ ہم پڑھتے ہیں ایک بڑا لمبا چوڑا کہ یہ پیسے وہاں سے آئے تو محنت کی اور تو نے ضائع کر دیے، تو جب ہم سے 20-20 ہزار اکٹھے ضائع ہو جاتا ہے اس وقت ہم خطبہ سننے کو کیوں نہیں تیار ہوتے؟ اپنی ساری غلطیوں سمیت اپنے آپ سے پیار ہے، اور سامنے والے کی ایک غلطی دیکھ کے اسے نفرت شروع کر دینا۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نا دیکھتے محسوس کرتے کس بندے کو کہاں ضرورت ہے، اس کی ضرورت کے مطابق اس کے ساتھ حضور اس طرح کا رویہ اختیار کرتے کہ وہ سکون میں آ جائے، اس سے راحت نصیب ہوتی۔ تھوڑا میرا جو ہے وہ بیٹا جی پیر صاحب دعا کرے جی بڑا نالائق ہے جی، پڑھتا نہیں، بڑے اچھے اسکول میں داخل کرایا جی فلان ہو گیا، تو اگر آپ کا نالائق بیٹا نہیں پڑھتا تو آپ کی بہن کا بیٹا بھی لائق ہے، تو آپ نے جو پیسے اس پہ لگانے تھے وہ بہن کے بیٹے پہ لگا دیں، اس کو آپ کسی اچھے کالج میں پڑھا دیں، اچھی یونیورسٹی میں داخلہ کرا دیں، وہ بھی تو اپنا ہی بیٹا ہے نا، وہ صرف اس لیے نہیں پڑھ پا رہا کہ اس کا والد غریب ہے۔ لیکن ہم نے تو جو خود غرضی اختیار کر لیا نا، اپنا خیال رکھنا، اپنی ذات کے چنگل میں الجھے رہنا، اس سے باہر ہی نہ نکلنا، نہ کسی کو دیکھنا، نہ کسی سے پیار کرنا، نہ کسی سے محبت کرنا، نہ کسی کے لیے جینے کی کوشش کرنا۔ آپ دیکھیں جتنے میرے نبی پاک کے غلام تھے حضور نے بادشاہ بنا دیا۔ بادشاہ حضرت انس بن مالک فرماتے میں چھوٹا سا تھا، میری 10 سال عمر تھی، میری اماں مجھے لے کے آئی، یا رسول اللہ اس کو غلامی میں قبول کرنا۔ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ حضرت انس کی اماں کتنی سمجھدار تھی۔ میں نے نا ان کے حالات پر جتنی کتابیں مجھے میسر آئیں گے میں نے دیکھی ہیں، کسی جگہ نہیں لکھا کہ اس کو سبق پڑھائیں، کسی جگہ نہیں لکھا حضور گھوڑ سواری سکھائیں، انہیں حضور کو عرض کی یا رسول اللہ یہ میں لے آئی ہوں، رکھ لیں، یہ آپ کی خدمت کرے گا، یہ آپ کی۔ ہمارے زمانے میں تو استاد صاحب کبھی بچے سے پانی منگوا لیں تو اب تو اس کی بھی ویڈیو بن جاتی ہے، کہتے بڑے ظالم ہیں جی، وہ پانی منگواتے ہیں مولوی صاحب، یہ بڑے ظالم ہیں، دیکھو کیا کرا۔ 10 سال حضرت انس بن مالک کہتے میں نے نوکری کی نبی پاک، اور حضور میرے جذبات کا اتنا خیال کرتے کہ حضور نے کبھی مجھے اف بھی نہیں کہا۔ اس کو آپ ریکارڈ سمجھیں، غور کریں، بندہ اف کیا ہی دیتا ہے، 10 گھنٹے بندہ اکٹھا رہے تو ایک دوسرے کو بات کر لے، 10 سال۔ فرماتے ہیں بڑی سے بڑی بات بھی ہو گئی پر حضور کے چہرے انور کبھی شکن ہے۔ اب حضور نے میرے ساتھ کیا کیا، نبی پاک نے دعا کی، اے اللہ اس کی اولاد میں بھی برکت دے اور مال میں بھی برکت دے۔ فرماتے میرے احساس بھی بڑے کی اور میرے لیے دعا کر دی، تو حال میرا یہ ہے
کہ میری اولادیں اور میری اولاد کی اولادیں، کہتے ہیں میری پشت سے میری نسل کی تعداد پوری 100 ہے جو میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں۔ 100 اولادیں حضرت انس کی ہوئی، اور آپ فرماتے ہیں لوگوں کا باغ سال میں 1 دفعہ پھل دیتا تھا، میرا 2 دفعہ دیتا تھا، 2 دفعہ پھل لگتا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی پاک علیہ السلام نے کمال کر دیا۔ اگر آپ تھوڑا سا خیال رکھیں گے نا، وہ ہمارے ہاں لوگ بڑے فخر سے بتاتے ہیں، کہتے ہیں اس کا دادا بھی ہمارا ملازم تھا، تو اس کا ابا بھی ہمارا ملازم تھا، تو یہ بھی ہمارا ملازم ہے، خاندانی ہے جی۔ تو میں کہنا تھا کچھ بانگن دے، انہوں نے ملازم ہی رکھنے چاہیے، انہوں نے مہربانی کر کسی نے نیچوں پڑھ لین دے، کسی کو کاروبار کر لینے دے، مہربانی کر کے یہ تیرے ملازم ہی رہیں گے ساری زندگی، تیرے ملازم ہی رہیں گے، کوئی ایسا کام کرنا۔ یہ بیچارے نکلے اتنا وقت تیرے ساتھ بتایا، کچھ بھی نہ مان سکے، کوئی حال نہیں، ان کو کچھ کرنے دے۔ میرے محبوب لوگوں کے سر جھکا کے نہیں، سر اٹھا کے راضی ہوا کرتے، کسی کو کھڑا کریں، کسی کو سٹینڈ کریں، کسی کے ساتھ تعاون کریں۔ ہم نے لوگوں کو بھکاری بنا دیا ہے، 20,000 دو، 10,000 دو۔ صحابہ کا یہ مزاج نہیں تھا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ میرے زمانے میں نے حکم دیا کہ کسی ایک شخص کو زکوٰۃ لگتی ہے تو اسے زکوٰۃ دو تاکہ وہ کاروبار کرے، وہ تجارت کرے۔ ایک شخص کو زکوٰۃ لگتی تھی تو تمام لوگوں نے اسے زکوٰۃ دی، اور اتنی زکوٰۃ دی کہ اس نے کاروبار شروع کیا، اگلے سال کو خود زکوٰۃ دے رہا تھا۔ ہم نے تو بھکاری بنا دیا ہے، 200 400 زکوٰۃ بھی سیاسی بچتی ہے، یہ میرے ووٹر ہیں تو آدھی ان میں جائے گی، یہ میرے گھر میں کام کرتا ہے تو چلو اس کو کبھی کبھی اضافی بھی بلانا پڑ جاتا ہے شادی بیاہ پہ، تو لہذا زکوٰۃ میں اسے کچھ اس کی سپورٹ کر دیتے ہیں تاکہ یہ تو سیاست ہے، یہ کوئی زکوٰۃ ادا ہو رہی ہے، یہ کیا کوئی طریقہ ہی ہے؟ تو میرے بھائی لوگوں کو کھڑا کرنا، ان کی ضروریات کا خیال کرنا، یہ میرے رسول پاک کا طریقہ ہے۔ حضرت ربیعہ بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک کو وضو کرایا کرتے ہیں، جنہوں نے حضور کے لیے پہلے دیے، جنگیں لڑی، شہادتیں دی، وہ تو معاملہ بڑا دور کا ہے۔ یہ خالی تہجد کی نماز کا وضو کراتے ہیں، تہجد کی نماز کا۔ آج کل ویسے تہجد پڑھتے ہو سردیوں میں، بڑی شانوں والی نماز ہے، بڑی شانوں والی۔ میرے نبی پاک فرماتے ہیں مجھے اتنی پسند ہے کہ میرا دل کرتا ہے اپنی امت پہ فرض کر دوں، اور ان کو تکلیف ہوگی میں کرتا نہیں۔ سردیوں میں تہجد پڑھنا بڑا آسان ہے، مہربانی فرمائیں صبح نہ صرف آدھا گھنٹہ اذان سے پہلے اٹھیں، وضو کریں اور 2 رکعتیں پڑھیں۔ اگر جوان آدمی پڑھے گا نا، جوان، تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جب جوان تہجد کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اللہ فرشتوں کے سامنے فخر فرماتا ہے۔ کوشش کریں تہجد کی نماز، فجر تو خیر جو ان دنوں میں بھی جس کو جو فجر مس کرتا ہے نا، اس کو میں بد نصیب ہی کہہ سکتا ہوں، اور کیا نام ہو۔ ان دنوں میں بھی جس کی فجر رہ جائے پھر اس نے پڑھ نہیں کرنا، اتنی لمبی رات ہے بندہ تھک جاتا ہے سو سے، لیکن اللہ کرے کہ کوئی موبائل کا پیکج مہنگا ہو، آمین تو کہہ دیں، اللہ کرے کہ یہ ہماری پہنچ سے تھوڑا دور جائے اور ہم اس کو چھوڑ کے قرآن پاک پڑھنا شروع کریں۔ بس دے ہو آمین کیوں نہیں آپ رہے؟ اللہ کرے یہ توجہ اندرونی بول دے، اللہ کرے کہ ہماری توجہ نا یہ بڑی مصیبت بن گئی۔ مجھے نہیں پتہ اس کا کیا نقصان ہے، مجھے تو اتنا پتہ ہے کہ مصلی بے آباد ہو گیا، مصلی نہیں آباد، پہلے لوگوں کے مصلی آباد تھے، اب نہیں ہے یہ ماحول۔ مہربانی کریں، جس کا مصلی بے آباد ہو گیا وہ تو گیا کام سے۔ مصلی کمزور نہ پڑنے دینا، ورنہ قبر حشر آخرت کمزور ہو جائے۔ مصلی تو بندے کا اپنے رب رسول سے رشتے کا نام ہے، تو جس کے پاس مصلی ہوتا ہے اس کے پاس بڑی طاقتیں ہوتی ہیں۔ تنہائی کی نماز بندے کو جوان کر دیتی ہے۔ حضرت ربیعہ بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں اپنے نبی پاک کو وضو کراتا تھا، خالی میری وضو کی ڈیوٹی تھی، حضور میری ہر شے کا خیال رکھتے تھے۔ ایک دن سرکار فرمانے لگے شادی کیوں نہیں کرتا؟ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نہ میرا کوئی رنگ روپ ہے، نہ میرے پاس کوئی کاروبار ہے، نہ میرا کوئی گھر ہے، تو مجھے کون رشتہ دے گا؟ حضور خاموش ہو گئے۔ دوسرے دن پھر وضو کرایا تو محبوب فرمانے لگے نکاح کیوں نہیں کرتا؟
میں نے اس کی حضور نہ شادی نہ رنگ روپ نہ کاروبار نہ کوئی بڑا خریدا کون کہتے ہیں حضور پھر چپ کر گئے تیسرے دن میرے دل میں جب حضور خاموش ہوئے تو خیال ہے یار یہ تو کیا کرتا ہے آگے سے حضور کو دلیلیں دیتا ہے محبوب سے کیا ہے کہ یا رسول اللہ جیسے دل کرتا ہے کر دے یہ تو کیا حضور کو دلائل دیتا ہے تو کیا حضور جیسے طبیعت کرتی ہے ویسے کر دے جیسے دل کرتا ہے محبوب کو تو نہیں نہ دلیلیں دی جاتی محبوب کو تو نہیں نہ دلیلیں دی جاتی کہتے ہیں تیسرے دن ایک روایت تو بڑی دکھی لکھی ہے ہمارے شارحین نے کہتے ہیں تیسرے دن نا میرا خیال تھا کہ حضور پوچھیں گے تو میں نے کہہ دینا کرا دے اور وضو سارا ہو گیا حضور نے پوچھا ہی نہیں سارا وضو مکمل ہو گیا میرا خیال تھا حضور پوچھیں گے تو میں کہوں گا یا رسول اللہ کرا دے پر وضو مکمل ہو گیا سرکار نے نہیں پوچھا میں کھڑا تھا اجازت مانگی تو حضور نے فرمایا جاؤ کہتے ہیں میں دروازے کے قریب گیا تو حضور نے پیچھے سے آواز دی فرمایا رضیہ سن تو صحیح کہتے ہیں میرا کلیجہ ہی پھٹ گیا حضور حکم کریں تو سرکار فرمانے لگے تو شادی کیوں نہیں کرتا کہتے ہیں میں قربان جاؤں میں قدموں میں بیٹھ گیا میں نے کہا حضور میں کیا کروں نماز پڑھا کہ نہ تہوال دیکھا میں نے کہا با بھول گیا آج بھول گئی یعنی سب سوم صلاتاں ایک کو یار نہ فکر پہ آئی حضور مہربانی کریں جیسے دل کرتا ہے آپ کر دیں رسول کریم علیہ السلام فرمانے لگے جاؤ پھر تیرے نبی نے شادی کرا لیا تو پھر ہلکی پھلکی تو نہیں نہ کرانی فرمایا جا وہ قبیلے کے سردار سے جا کے کیا ہے کہ اپنی بیٹی کا نکاح تیرے ساتھ کر ہلکی پھلکی بات تو نہیں نہ پھر کرنی پھر تو وہ تگڑا کام ہی ہوگا نا تو حضرت ربیعہ بن کعب کہتے ہیں کبھی میں اپنا آپ دیکھوں اور کبھی میں رانگ ڈانگ دیکھوں اور کرتا کیا تھا خالی وضو کراتا خالی ہمیں اللہ کے فضل سے جو ساری زندگی میں صاحبزادہ صاحب سے بڑی باتیں ہوئی صوفیاء کے عنوان پر تو ہم بھی چھوٹے لوگ ہیں تو چونکہ کبھی کبھی پگڑی بڑی باندھ لیتے ہیں تو کچھ لوگ ہمیں بھی بلا لیتے ہیں ایک دستار کے پروگرام میں مجھے بھی بلا لیا گیا کہنے لگا جی پیر صاحب کے بعد نہ دستار کر دیا اس گھر سے میرا بڑا تعلق ہے ان بزرگوں سے میری بڑی عقیدت تھی تو کہنے لگے ان کے بیٹے کی دستار بندی ہے میں نے کہا ابھی نہیں کر لیا میں 20 دفعہ پتہ لینے آیا ہوں بزرگوں کا جو 24 گھنٹے بیماری میں ان کی تیمارداری کرتے تھے ان کو بلاؤ ان کی دستار بندی کریں انہوں نے نوکری کی ہے انہوں نے بزرگوں کی خدمت کی ہے وہ اس قابل ہوتے ہیں کہ ان کی دستار بندی کی ہے یہ تو کہتا تھا میں ابا جی کی محفلیں بھولتا آ رہا ہوں ساری یہ تو محفلوں میں رہتا تھا جنہوں نے نوکری کری اس کو بلاؤ وہ دستار بندی کے قابل وہ لوگ ہوتے ہیں ساری زندگی خدمت کرتے ہیں صاحب کہتے ہیں اس سے نہیں میری بنتی ان بیچاروں چھٹی ہو جاتی ہے وہ گھر چلے جاتے ہیں یہاں خالی وضو کرانے والے چلیں آپ کا پتہ نہیں اس وقت ماحول کیا ہے اور مجھے مزہ آنا شروع ہو گیا میں اب ایک بات آئی ہے تو میں کر ہی جاتا ہوں اب مجھے نہیں پتا آپ کو کیسی لگی کر ہی جاتا ہوں یہ محبوب اور خلیفے میں بھی فرق ہوتا ہے کچھ خلیفے ہوتے ہیں پر محبوب میں تو ہم پہلے آ کے تو ہم کے جتنی مرضی لگے اور کچھ خلیفے نہیں ہوتے پر محبوب ہوتے ہیں خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے میں خلیفہ ہوں پیار خواجہ صاحب کا مجھ سے بھی بڑا تھا پر ان کے محبوب کا نام امیر خسرو ہی ہے تو فرمایا کرتے تھے کہ جب وہ بیمار تھے نا شدید آخری وقت تھا حضرت خواجہ نظام الدین محبوب الہی کا تو انہوں نے نا کپڑا ہٹایا چہرے سے تو فرمانے لگے کوئی خسرو کو بلاؤ کوئی خسرو کو خبر دو اسے کہو آئے نظام سے یاد کر خواجہ نصیر الدین صاحب عرض کرنے لگے حضور چراغ حاضر ہے خسرو تو موجود نہیں کہتے ہیں چپ کر کے دیر کے بعد پھر بولے کہنے لگے کوئی خسرو کو بلاؤ میں نے کہا حضور وہ تو موجود نہیں چراغ حاضر ہے کہتے ہیں خاموش ہو گئے دیر کے بعد پھر بولے کہنے لگے کوئی خسرو کو بلاؤ میں نے پھر عرض کی حضور چراغ حاضر ہے تو فرماتے ہیں سارا کپڑا ہٹا کے کہنے لگے اچھا جو پھر خلافت چراغ کو دی جاتی ہے پر خسرو کو کہنا نظام الدین تمہارا ہی رہے گا خسرو کو کہنا نظام الدین تمہارا ہی رہے گا تن تندور تے ہٹاں دا بالن ایسا ہاواں نال تپایا کپ کپ مکیاں پیڑے کیتے عشق پلے تھل لایا تانڈا سالن من دی ہانڈی لون صبر کا پایا غلام فریدہ بے میں ساری تیری تین وجہ یقین نہیں آیا اسے کہنا تیرا ہی رہے گا
نہ کر کے نکلا، میں سردار سے کہہ جا کے نکاح کریں. سبحان اللہ. میں کہتا کیا تھا خالی اور حضور کے احساس کا یہ عالم ہے. کہتے میں نے انہیں جا کے کہا بھئی حضور نے بھیجا اپنی بیٹی کا نکاح کر دیا. کہتے میں نے انکار نہیں کیا. باپ نے ماں کی طرف دیکھا، ماں بچی والوں کو فکر ہوتی ہے نا کہ کوئی ہمارا دماغ کچھ کرتا کراتا بھی ہو. ایک دوسرے کا چہرہ دیکھ کے نا تو والد کہنے لگا کہ نبی کریم سے عرض کرنا کہ میں شام کو آؤں گا. میں خود آگے انکار نہیں کیا، میں آؤں گا. حضرت ربیہ کہتے ہیں میں باہر نکلنے لگا تو جس بچی کا پیغام نکاح لے کے گیا تو پردے کے پیچھے سے بولی، کہنے لگی غلام ذرا ٹھہر جائے. کتنا نکاح تو کہنے لگی اپنے باپ سے اور اپنی ماں سے. اللہ کرے بیٹیاں سعادت مند ہو، بیٹیاں خصماں دی وچ رضا وسن پاگ جاگ جاندے ہو نہ گولیاں دے. کہا ابا جی آپ کو میری فکر ہے نا کہ آپ نے بیٹی شہزادوں کی طرح رکھی ہے تو یہ غلام کیا کھلائے پلائے گا، کیا پہنائے گا. میری فکر ہے نا اماں، تجھے میری فکر ہے نا. اماں جی میری فکر نہ کریں، آپ بندہ نہ دیکھیں، آپ یہ دیکھیں بھیجا کس نے، آپ یہ دیکھیں بھیجا کس نے ہے. آپ اس طرح کریں مجھے اللہ کے رسول کے حوالے کر دیں، نبی پاک مجھے کبھی ضائع نہیں فرمائیں گے، مجھے دے دیں، حضور کے حوالے کریں. کہتے ہیں انہوں نے مجھے نکاح کر کے دے دیا. نبی پاک نے حضرت سیدنا حفصہ بن نعمان سے کہا کھجور کی گٹھلی کے برابر سونا لاؤ. خالی وضو کراتے تھے میرے بھائی، سونا لاؤ. یا رسول اللہ کیا کرنا ہے؟ فرمایا اس نے اپنی بیوی کو حق مہر دینا ہے. حق مہر کتنا دینا چاہیے؟ شریع. آپ کیوں بولا جاتا ہے یہ جملہ؟ کہتے شریع کر لو. میں کہ باقی سارے کام شریع کیتے تھے، وہ بہن پاتا شریع تھا. شریع حق مہر کتنا ہوتا ہے جتنا لڑکا دے سکے. شریع حق مہر کتنا ہے؟ سب سے برکت والے پیسے شادی میں حق مہر کے ہوتے ہیں. حق مہر کے. مجھے تو بندہ 2000 روپے نکاح پڑھانے کو کہے تو میں پڑھتا ہی نہیں. میں کہتا ہوں 10,000 روپے حق مہر کم از کم. اس لیے امام ابو یوسف رحمہ، یہ بات آ گئی ہے تو کر رہا ہوں، امام ابو یوسف فرماتے تھے کہ اتنا تو حق مہر دو کہ بیوی کا ایک وقت کا لباس تو آ جائے، یعنی دوپٹہ، قمیض اور جوتا. آج کل کو نارمل سی بھی اگر شاپنگ کرے نا خاتون تو میرا خیال ہے کہ اچھا جوتا کا لباس 10,000 روپیہ تو لے ہی جاتا ہے. تو آپ نے تو حق مہر میں ایک وقت کا اس کو کپڑوں کے پیسے بھی نہیں دیے اور نکاح کرنے چلے. اور بڑے حاجی صاحب کہہ رہے ہوتے ہیں شریع رکھ لو. بھائی وہ کون سا شریع ہے جو آپ نے بنا لیا؟ لائیں 10 لاکھ روپیہ یہ بھی شریع ہے، 20 لاکھ روپیہ بھی. علماء بیٹھے ہیں پوچھ لینا، 1 کروڑ بھی ایک غیر شریع. میں ایسی سیاحیات دکھا سکتا ہوں جنہوں نے پورا باغ حق مہر میں لے لیا. تو کھجور کی گٹھلی کے برابر سونا. آپ سمجھ رہے ہیں کہ اتنا سونا کتنا مہنگا ہوگا آج کے حساب سے، کتنا مہنگا ہوگا. اگر وہ 4 تولے بھی ہو تو کتنا بنتا ہے؟ 2 لاکھ تو بن گیا. آپ بات کو سمجھیں، یہاں حق مہر کا مزاج ہم نے کیا بنایا ہوا. سن لیں، چلیں بات آ گئی ہے تو یہ بھی سن لیں. ایک شخص نے حضرت علی سے کہا تھا کہ بخار بڑا پرانا ہو گیا، جس طرح ٹائیفائڈ بگڑ نہیں جاتا لوگوں کا. حضور پرانا ہو گیا اترتا نہیں. فرمایا کسی بیوی کے پاس حق مہر کے پیسے ہونا، ان کا شہد خرید کے پی تیرا بخار اتر جائے. یہ مولا علی نے نسخہ بتایا. اتنے برکت والے پیسے ہوتے ہیں، لیکن وہ تو تب ہے نا کہ جب ہماری برکت کی طرف توجہ ہو، ہماری طرف توجہ ہی نہیں. تو حضرت حفصہ بن نعمان سے وہ پیسے لیے، سونا لیا، حق مہر دیا. پھر نبی پاک نے جناب سیدنا عثمان غنی کو بلایا. فرمایا ایک بکری کے بچے کا بندوبست کرو، ایک بکرا لاؤ. یا رسول اللہ وہ کیا کرنا ہے؟ فرمایا میرے ربیہ نے نکاح کیا، اس نے ولیمہ کرنا ہے، اس کے لیے بندوبست کرنا ہے. پھر ایک اور سے ابھی سے فرمایا تیرے سنا مکان دو 4 خالیاں. حضور حکم کیا؟ فرمایا میرے ربیہ نے شادی کر لی ہے، اس نے وہاں اپنی بیوی کو رکھنا ہے. حضرت ربیہ نے انکار کیا. یہ کہتی ہیں اللہ کی عزت کی قسم جن زمانے میں قحط پڑتا تھا نا میرے گھر سے پیسے ان دنوں میں بھی ختم نہیں ہوا کرتے. میرے نبی السلام لوگوں کا خیال رکھتے تھے بھائی، احساس کرتے. اور اللہ فرماتے ہیں میں نے رحمت کی ہے کہ اپنے محبوب کو لوگوں کے لیے نرم کر دی. اپنی طبیعتوں میں نرمی ہے، تھوڑا تھوڑا نا احساس کریں، تھوڑا خیال کریں. میں یقین کریں کہ جتنے ایک اسٹوڈنٹ پیسے کھا جاتا ہے نا یونیورسٹی میں، اس سے 10 اسٹوڈنٹ ایسے ہیں جو تعلیم حاصل کر سکتے ہیں. چونکہ وہ نوابزادہ ہے، امیر کا پتر ہے،
وہ الگ ہاسٹل میں رہتا ہے، وہ سارے خرچے تگڑے کرتا ہے، تو غریب کا بچہ بیچارہ ترستا رہتا ہے۔ گندم امیر شہر کی ہوتی رہی خراب، بچی کسی غریب کی فاقوں سے مر گئی۔ کوشش کریں ایک دوسرے کا احساس کریں، پر چپکے سے کریں، چپکے سے۔ میں کسان کا بیٹا ہوں تو کچھ باتیں میں نے ابا جی سے سیکھی ہیں، بڑی تگڑی سیکھی۔ تو کبھی ہماری بات ہماری ککڑیوں کو عید بھیجتے نا، اسٹائل ہوتا ہے بھائیوں کا، عید بھیجتے نا کبھی، تو اماں جی کے سامنے پتہ کیا کرتے، کہتے ہیں 500 روپیہ دے ہم ساڑھے بھی باہر دیں، زیادہ کتوں لئیے۔ تو مجھے بھیجا جاتا تھا کئی دفعہ، تو میں وہ عید لے کے جاتا 500 روپے، اماں جی کے سامنے یہ ہوتا تھا، جب میں باہر نکلتا تو 1000 ہوتے تھے، میں ماننا نسی۔ بالکل ضروری ہے کہ آپ ہر جگہ جو ہے وہ کھول کھول کے بتاتے بھی، کھول کھول کے بتاتے بھی۔ کچھ کام ایسے بھی ہوتے ہیں جو بندہ کہتا ہے یہ اس کو 1500 دے کے آنا، نہ بتانا ہم کو ضروری ہے۔ آپ ہر چیز جو ہے وہ شیئر کر کے چلیں، کچھ نیکیاں ایسی بھی کریں جو بندے کو پتا ہو یا اللہ کو پتا ہو، ضروری نہیں ہے۔ مہربانی کریں، آپ یقین کریں گے پیسہ بھی آ گیا ہے، گاڑیاں اتنی ہیں کہ روڈ پہ جگہ نہیں ملتی، ہر شے ہے، گھروں میں سکون پتہ کیوں نہیں؟ ہم دوسروں سے نفع لینا چاہتے ہیں، دینا نہیں چاہتے۔ ہم سکھ حاصل کرنے کے قائل ہیں، سکھ دینے کے قائل ہیں۔ ہماری مسجدوں کے اندر اگر اس بات پہ لڑائی ہو جائے کہ اسی کے سامنے میں نے کھڑا ہونا ہے، تو پھر یہ نماز پڑھنے آئے تھے کہ یہ کیا کریں؟ پھر تو فلسفے کوئی نہیں سمجھتے۔ اگر چھوٹی سی بات یہ ہے کہ یہ پنکھے کے نیچے میری جگہ ہے، میں نے الاٹمنٹ کرائی ہوئی ہے، تو پھر آپ نے کیا فلسفہ سمجھا دین کا؟ دین تو درد کا نام ہے، دین تو ذوق کا نام ہے، دین تو کسی کی خاطر اپنے آپ کو لٹا دینے کا نام ہے۔ میں مقام بدر پہ کھڑا تھا تو میں سوچ رہا تھا کہ ان لوگوں کو لوگ جانتے بھی نہیں، ان کی اولادوں کو لوگ، چلیں صحابہ بدر کا ذکر تو ہے، پر ان کے بچے کہاں گئے، کدھر گئے، کسی کو کوئی پتا، لیکن یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنا خون بہایا دین کے لیے اور بنیادوں کو خون دیا، وہ دے کے گئے تو آج ہم موجے کر گئے، دین ہمارے تک پہنچ گیا۔ تو اگر وہ بھی ہماری طرح کہتے ہیں کہ پہلے کچھ ملے گا تو پھر چلیں گے، پھر نظام آگے بڑھتا تھا۔ مہربانی کریں، احساس کی دولت آپ کو جوان کر دے۔ اگر آپ چاہتے ہیں ہمیشہ زندہ رہنا تو پھر دوسروں کا خیال رکھنا شروع کر دیں، اور جو خیال لینے کی کوشش کرتا ہے تو بھکاری ہوتا ہے، وہ مانگتا پھرتا ہے میرا خیال کرو، میری عزت کرو، میری طرف توجہ کرو، تو بھکاری نہیں بنے، سخی بنے۔ آپ نہ خیال رکھنا شروع کر دیں، آپ سخی ہو جائیں۔ کیا ضرورت ہے بھکاری بن کے وقت گزارنے کی؟ دعا کرتا ہوں جو میں کہہ سکا اللہ سے قبول فرمائے، جہاں گفتگو کے دوران ہم بھول گئے اللہ ہم سے درگزر فرمائے۔ میری آپ سے ملاقات ہو گئی، جو میری توفیق تھی وہ بات بھی میں نے کر دی، اب آپ مجھے اجازت دیں گے، ڈھکم تیل نہیں کریں گے، اس سے تھوڑی سی نا بد نظمی سی پیدا ہوتی ہے، مسجد کی بھی بے حرمتی ہوتی ہے اور بزرگوں کو دھکے بھی لگتے ہیں۔ ملنا ہو تو یہ ساتھ رکھڑ ہے، اگر میں کئی دفعہ آ سکتا ہوں تو آپ ہی تو آ ہی سکتے ہیں، انشاءاللہ لنگر بھی پیش کریں گے جو ہم سے ہو سکے گا، لیکن یہاں دھکم تیل نہیں کریں، اس سے آزمائش ہوتی ہے۔ پروگرام ابھی جاری رہے گا۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔